مزید بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن ابھی فی الحال نوید صاحب اگر آپ کو 5-6 لائنوں میں منقوش کو ڈیفائن کرنا ہو، جی 5-6 لائنوں میں، تو آپ کس طرح منقوش؟ دیکھیں منقوش جو ہے آج سے 100 سال کے بعد جی کوئی شخص میری نظم کو اٹھا کر پڑھے گا تو میں نے کوشش کی ہے جی کہ اس نظم کے اندر میں سچائی بیان کروں اپنے عہد کی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک جب وہ پڑھے تو اس کو یہ پتہ لگے کہ نوید ملک جس عہد میں تھا اور 2020 میں یہ نظم شائع ہوئی تھی اس وقت کے حالات کیا تھے. میں آپ کو بتاؤں سچائیاں چھپائی جا رہی ہیں، حقیقت کی طرف شعراء بہت کم آتے ہیں، لکھنے والے ایسے نہیں ہیں، آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ٹھیک. دوسری بات میں نے منقوش کے اندر کوشش کی ہے ایسے فتنے لوگوں کے سامنے لانے کی کہ جو مستقبل میں نسل نو کو، ہمارے بچوں کو جن سے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، مذہبی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، ان تمام کا. اچھا، اور اس میں میں مولانا روم کا شعر ہے، دستے ہر نااہل بیمارت کند، دستے ہر نااہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کے تیمارت کند. اب آپ اس کا تشریح یہ ہے کہ آپ ہر نااہل شخص کے پاس علاج کروانے جاؤ گے تو آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہوگا. اپنی ماں کے طرف لوٹ کر آؤ، اس کے پہلو میں آ جاؤ کہ تمہیں شفا ملے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ 21ویں صدی میں جہاں سفر کر کے پہنچے ہیں، ہم بالکل ایک تو روحانی طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہو چکے ہیں. دوسرا اگر دنیاوی سطح پر بھی دیکھیں کیا ترقی ہو رہی ہے، ہم تو ایک دوسروں کا گلا انسان کاٹ رہا ہے، ایک دوسروں کا دشمن بنا ہوا ہے. تو کوشش کی ہے کہ واپس ان اقدار کی طرف لوٹ کے جائیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف نشاندہی فرمائی. اچھا، یہ منقوش کے آخری آپ سے 2 اشعار سننا چاہوں گا جو آپ نے شاید لکھا، چلو غار ہرا کی طرف لوٹ چلو.